آج محرم مہینے کی 8ویں تاریخ ہے۔ میں اس سمے بینگ آباد پرکھنڈ کے گرام پنچایت مدھوا ڈی میں ہوں اور میرے ساتھ ایک نوجوان عالم دین جڑ رہے ہیں۔ ساتھ میں آپ دیکھیں تو استھانی مکھیا صدیق انصاری صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ محرم کی 8ویں تاریخ یا پھر پورے ماہ محرم کی فضیلت کے بارے میں آئیے بات کریں یہاں کے خطیب و امام سے اور جانکاری حاصل کریں محرم کے تاریخ کے بارے میں بھی۔ امام صاحب، آپ کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد ضمیر الدین انصاری ہے۔ میں خطیب و امام بریارپور کا امام۔ چلیے، محرم کا اتہاس یا تاریخ جو ہے وہ لگ بھگ 1400 سال پرانا ہے۔ کربلا کے میدان میں، جو کہ عراق کا ایک شہر ہے، جنگ جو ہے یزیدیوں اور حسینیوں کے بیچ کیوں ہوئی تھی؟ دیکھیے، کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی وہ امام حسین اور یزید کا جنگ نہیں تھا، وہ سچ اور جھوٹ کا جنگ تھا۔ کربلا میں امام حسین اور یزید کا جنگ نہیں تھا، وہ حق اور باطل کا جنگ۔ کربلا میں امام حسین اور یزید کا جنگ نہیں تھا، کربلا میں صحیح اور غلط کا تھا۔ کربلا میں امام حسین اور یزید کا جنگ نہیں تھا، کربلا میں شریعت اور طبیعت کا جنگ تھا۔ ایک طرف یزیدی لشکر تھا اور دوسری طرف 72 امام حسین کے لشکر تھے، لیکن کربلا میں امام حسین کی جیت ہوئی، سچ کی جیت ہوئی۔ ایک طرف لاکھوں کا لشکر اور دوسری طرف کیول 72 لوگ۔ آخر کیوں امام حسین کو اس بھاری بھرکم لشکر کے خلاف جنگ لڑنا پڑا؟ دیکھیے، یزیدی جو ہے سو یزیدی اپنے ہاتھ میں امام حسین کو بیعت کرنے کے لیے بول رہے تھے، اور اس یہ جو بیعت ہے لفظ، اس کا آسان اور سرل جو شبد ہے وہ کیا ہوگا؟ کیا ان کی داستہ قبول کرنے کی بات تھی؟ اپنے اپنے اس طرف اپنے دین میں، وہ باطل دین میں پرویش کرنے کے لیے بول رہے تھے۔ یزید جو کہ عراق کے بادشاہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ امام حسین جو ہے وہ ان کی داستہ قبول کر لیں، جی جو انہوں نے ٹھکرایا جی، ٹھکرا دیا اور ان کے ساتھ لڑائی کو تیار ہوئے۔ حالانکہ یہ کل ملا کر 72 ہی تھے۔ 72 ہی تھے۔ لڑائی ہوئی، لڑائی پوری دنیا جانتی ہے کہ امام حسین نے ایک ایک کر کے اپنے سبھی 71 لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن یزید کے آگے جھکے نہیں اور آخر کار امام حسین کو بھی نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ جی، اس کے بعد کا واقعہ شارٹ میں بتائیں۔ اس کے بعد امام حسین کو 10ویں محرم کے دن کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے شہید کر دیا گیا، اور امام حسین کے سر کو نیزے کے اوپر بلند کر کے گھمایا۔ تو دیکھیے، امام حسین شہید ہو کے بھی یہ درس دیا کہ امام حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ 1400 سال بیت گئے اس گھٹنا کو۔ آج کے دور میں پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کوئی ایک نام یزید کا کہیں زندہ نہیں ہے، کہیں نہیں۔ لیکن امام حسین کا نام آج ہر مسلمان کے گھر میں ہے، پوری دنیا کے ہر خطے میں ہے، ہر کونے میں ہے، ہر طبقے میں ہے۔ امام حسین آج مسلمانوں کے دلوں میں، دماغ میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کیوں امام حسین کا رتبہ اتنا بلند ہے؟ آپ بتائیں ہمارے درشکوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین جو ہے، ان کے خاندان کے بارے میں بتائیں، ان کے والد اور والدہ کے بارے میں بتائیں، ان کے نانا کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، امام حسین کے والد کا نام حضرت علی ہے، اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ ہے، اور نانا کا نام ہمارے اور سب کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور بھائی حضرت امام حسن ہیں۔ آپ سے اب شارٹ میں جاننا چاہیں گے امام صاحب کی
ابھی وقتی طور پر لوگوں کے بیچ میں اس طرح کی بات سامنے آتی ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ شہادت کا مہینہ ہے، تو ایسے موقع پر جو ہے وہ ڈھول تماشا یا پھر تعزیہ داری کرنا یہ سب ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کا پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو کیا صحیح ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ڈھول بازا یہ سب غلط ہے. امام حسین نے امن و امان کا پیغام دیا ہے. محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، قرآن خوانی کرانا چاہیے. یہ سب خرافاتی ہے. ڈھول بازا وغیرہ یہ سب خرافاتی ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. یہ سب سماج میں برائیاں پھیلتی ہے. فاتحہ خوانی کی بات اگر کی جائے تو اس کو کس طرح سے لوگوں کو کرنا چاہیے؟ نوجوان جو خاص کر کے ہمارے قوم کے ہیں، ان لوگوں کو آپ کس طرح کا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے ڈھول بازا کرتے ہیں، یہ سب ایک پروگرام رکھ دیجیے، دینی مجلس کا پروگرام رکھیے. اس میں باہر سے علماء کرام کو مدعو کیجیے. ذکر حسین، ذکر حسین، شہادت حسین، ذکر حسین، شہدائے کربلا کے نام سے کوئی پروگرام کیجیے تاکہ نوجوانوں کے بیچ میں ایک نصیحت پہنچے گی اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، دین اسلام کے بارے میں سمجھیں گے. چلیے ہمارے ساتھ خطیب و امام مدھواڈی مسجد بریارپور کے جڑے تھے جو محرم کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ. آپ نے اسکرین پر دیکھا کہ ہمارے ساتھ مکھیا محمد صدیق انصاری صاحب بھی یہاں پر ہیں. مکھیا جی، آپ کا بھی ہمارے چینل میں خیر مقدم ہے. آپ کے پنچایت کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر کس طرح کا ماحول ہے محرم تہوار کو لے کر خاص طور پر؟ سب سے پہلے آپ کے چینل، آپ کے درشکوں کو اور میری اور سے ہمارے پنچایت مدھواڈی کے تمام ناگرکوں کے محرم کی ڈھیر ساری مبارکباد. محرم اسلام کا پہلا مہینہ ہے اور ہمارے اسلام مذہب میں محرم کا مہینہ سے شروع ہوتا ہے. اور اسلام میں جو ہے محرم بھی قربانی سے ہی شروع ہوتا ہے اور اسلام کا مہینہ جو ہے آخر میں قربانی ہے وہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے. ذی الحجہ مہینہ جو قربانی ہوتا ہے اس میں ہماری پنچایت میں بہت ہی شانتی پور بھائی چارے کے ساتھ محرم منایا جا رہا ہے. کہیں کسی طرح کا کوئی بات افواہ نہیں ہے. ہم لوگ تمام پنچایت والے بھی ہیں جو محرم کو اپنے بھائی چارے کے ساتھ جو طریقے سے ہم لوگ منا رہے ہیں. کسی طرح کا یہاں شکوہ شکایت نہیں ہے اور ہمیں امید بھی ہے کہ اس طرح کبھی کسی طرح کا شکوہ شکایت کا بھی موقع ہمارے پنچایت والے نہیں دیں گے. میری اور سے تمام پنچایت واسیوں کو محرم کی ڈھیر ساری مبارکباد. شکریہ. خطیب و امام مدھواڈی مسجد اور استھانیہ مکھیا صدیق انصاری ہمارے ساتھ جڑے. محرم کے موضوع پر ان دونوں حضرات سے ہماری گفتگو ہوئی. شکریہ.